دوسری چیز تعزیہ بناتے ہیں. تعزیہ کیا ہے؟ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے جنگ میں جو گھوڑا تھا اس کی شبیہ بنائی جاتی ہے. پھر اس تعزیے کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھا جاتا ہے، اس پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اس کے سامنے منتیں مانگی جاتی ہے، اولاد کی دعا مانگی جاتی ہے، صحت کی شفا کی دعا مانگی جاتی ہے. اس کے ارد گرد جس طرح کعبہ کا طواف کرتے ہیں اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اس کی زیارت کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ کتنی غلط بات ہے. قرآن کریم کہتا ہے اتعبدون ما تنحتون، کہ کیا جس چیز کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو اسی کی پوجا کر رہے ہو، اسی کی عبادت کر رہے ہو، اسی کو خدا سمجھ رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے تعزیہ انسان خود بنا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے لکڑی کو تراش کر کے اس میں ڈیزائن بنا رہا ہے، اس کو تیار کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی کے سامنے دعا مانگ رہا ہے، اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے اور اس سے اولاد کی اور شفا کی دعا مانگ رہا ہے، اس کی زیارت کو امام حسین کی زیارت سمجھ رہا ہے. تو یہ تو کھلا ہوا شرک ہے. اس کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر اس سے دعا مانگتے ہیں، اس کے ارد گرد کعبہ کی طرح چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کی زیارت کو امام حسین کی زیارت سمجھتے ہیں. یہ کھلا ہوا شرک ہے. ایسا سمجھنے والا، ایسا کرنے والا آدمی مسلمان نہیں رہتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے یہاں وہ مشرک لکھا جائے گا. اور قرآن کریم میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر جیسے گناہوں کو معاف نہیں کرتے. اس کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ انسان کر لے اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کا انکار کر دے اس کی معافی نہیں. اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نفع دینے والا، نقصان دینے والا سمجھتا ہے، کسی دوسرے سے مدد مانگتا ہے، یہ مشرک ہے، شرک کر رہا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی کبھی معاف نہیں کریں گے. تو یہ تو کھلا ہوا شرک ہے. ہم اس تعزیہ کو خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں اور پھر اس کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں، اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کے سامنے کہنے سے ہمیں کچھ نفع ہوگا، کچھ نقصان ہو جائے گا. یہ بالکل کھلا ہوا شرک ہے. اور جو کام شرک ہو، شریعت کے اعتبار سے ناجائز و حرام ہو، اس کے اندر چندہ دینا، اس میں مدد کرنا، وہ بھی ناجائز اور حرام ہوتا ہے. جب تعزیہ بنانا حرام ہے، ناجائز ہے، شرک اس کے اندر ہے، تو پھر اس میں مدد کرنا، اس میں چندہ دینا، یہ بھی شرک اور ناجائز اور حرام ہوگا. تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے چندہ مانگنے کے لیے، آپ سے مدد مانگنے کے لیے، تو آپ کو صاف انکار کر دینا ہے کہ ہم نہیں دیتے. کیوں؟ یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اور ناجائز اور حرام چیز کے اندر مدد کرنے والا بھی ناجائز اور حرام چیز کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے. ایک آدمی چوری نہیں کر رہا لیکن چور کی مدد کر رہا ہے تو وہ بھی چور کے ساتھ مجرم ہوگا. ایک آدمی کسی کو قتل نہیں کرتا لیکن قاتل کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا تعاون کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، تو قاتل کے ساتھ وہ بھی مجرم ہوگا. اسی طریقے سے ایک آدمی تعزیہ نہیں بنا رہا، تعزیہ کے سامنے دعا نہیں کر رہا، اس کے ارد گرد چکر نہیں لگا رہا، لیکن تعزیہ بنانے والوں کی مدد کر رہا ہے، ان کو پیسے دے رہا ہے، ان کے لیے اور دوسری چیزوں کا انتظام کر رہا ہے، تو جس طرح وہ گناہ کریں گے ان کے ساتھ ساتھ یہ مدد کرنے والا، یہ چندہ دینے والا آدمی بھی مجرم ہوگا. اللہ کے یہاں اس کی بھی پکڑ ہوگی. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے نہ تو ہم گناہ کے کام اور یہ حرام کام خود کریں اور نہ اس کام میں کسی کی مدد کریں.